یہ ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جسے آپ کہتے ہیں، اس چیز کو سب سے پہلے روکنا یہ عدالتوں کی، اداروں کی، گورنمنٹ کی، یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس سے کہیں بڑی ذمہ داری ان علماء کرام کی ہے جو ممبر پہ، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے بندو، کسی شخص کو سزا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کورٹ کا، عدالت کا کام ہے۔ اب کسی سے اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی عدالت سزا نہیں دیتی۔ عدالت سزا دیتی ہے یا نہیں، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے۔ آپ سے صرف اس چیز کا بارے میں پوچھا جائے گا، الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی میں اس کے اختیار اور اس کے دائرہ اختیار کے متعلق سوال ہوگا، اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہونے والا۔ ہمارا حق کیا ہے؟ مقدمہ درج کروانا، حکام کو، عدالتوں کو آگاہ کرنا، یہ شخص اس مقدمے میں ملوث پایا گیا، صرف اتنی بات ہے، اور کسی شخص کے اوپر سزا نافذ کرنا، سزا صادر کرنا، فیصلہ صادر کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ میں رات وہاں پہ گفتگو کر کے آیا، صبح ایک دوست نے وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے کچھ چیزیں شیئر کی، اللہ کی قسم پورا شہر وہاں پہ منڈی وار بٹن کا جمع ہے، ایک شخص کو پکڑ کے لائے ہیں۔ کہاں سے پکڑا ہے؟ پولیس کی حراست سے۔ کیا ہے جی؟ پولیس اس کو سزا دینے میں تاخیر کر رہی ہے، ہم اسے سزا دیں گے، اور لا کے اس کو بیچ چوراہے رکھ کے ننگا کر کے اس شخص کو سزا دی، جلایا، اللہ کی قسم جلا کے اسے راکھ کر ڈالا۔ میں پوچھتا یہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت تو نہیں؟ یہ کون سی شریعت ہے جس کے اوپر تم عمل پیرا ہو؟ نعرے لبیک لبیک یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ مجرمانہ رویے ہر دو طرف سے ہیں، جہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے ہیں، متعلقہ اداروں کی طرف سے ہیں، وہیں اس منبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والوں کی طرف سے بھی ہیں، کہ ان لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں کو بتائیں شریعت کا نقطہ نظر، فقہا کا، امت کا، متقدمین کا، سلف کا نقطہ نظر بتائیں اس بارے میں کہ کسی امت کے کسی دور میں ماورائے عدالت قتل عدالت میں مقدمہ لے جائے بغیر، مقدمہ درج کروائے بغیر، قاضی کو بتائے بغیر، حکومت کو بتائے بغیر کسی شخص کی جان لینا، کسی دور کے علماء نے اس کے اوپر جواز کا کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی شخص کی، کسی مسلمان کی 3 وجوہ کے بغیر جان نہیں لی جا سکتی۔ وہ 3 وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ زانی ہو، شادی ہو جانے کے بعد، نکاح کے بعد وہ زنا کرے، اس شخص کے اوپر سزا ہوگی، اور سزا دے گا کون؟ عدالت دے گی، قاضی دے گا، متعلقہ ادارہ دے گا۔ والنفس بالنفس، کوئی قاتل ہے، کس نے خون ناحق کیا، تو خون ناحق کرنے والے شخص کو اس خون کے بدلے میں خون، قصاص لیا جائے گا اس سے، اور یہ بھی عدالت کا کام ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں، ملت میں چلا جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، جو کرنے کے کام ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ قسم اللہ پاک کی، لوگ فکری طور پہ ملحد، بے دین، اسلام چھوڑ کے نہ جانے کس کس طرف جا رہے ہیں، مرزائی ہوئے جا رہے ہیں، عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کا وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دعوت اور تبلیغ کا میدان، اسے وسعت دے کے، فتوے کے بغیر، سختی کے بغیر لوگوں کو اسلام کا نقطہ نظر بتائیں، اور وہاں پہ جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کی طرف بھی آنا چاہیے۔